دیکھیے رضوان، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے اس کو مضاربہ کہتے ہیں، اور مضاربے کا اصول یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک طرف سے جو ہے وہ مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے محنت ہوتی ہے، اور دونوں آپس میں جو بھی نفع طے کر لیں وہ پرسنٹیج طے ہوتا ہے جو آپ نے تیسرا حصہ طے کیا ہے۔ نقصان جتنا بھی ہوتا ہے وہ صاحب مال کا ہوتا ہے۔ نقصان کی صورت میں جو مضارب ہوتا ہے، محنت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اس کی محنت کا بدلہ نہیں ملتا، لیکن نقصان میں وہ شریک نہیں ہوتا۔ لہذا جو صورتحال ہے اس میں اگر مالک نے آپ کو نقصان میں شریک کیا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے، وہ نقصان میں آپ کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نفع کا جو حصہ ہے وہ نفع کا حصہ آپ سے وہ کم کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا جب سے آپ لوگوں نے کام شروع کیا، وہ 1 کروڑ روپے میں کام شروع کیا آپ لوگوں نے، پہلی شپمنٹ آئی تو اس میں آپ لوگوں کو نفع ہوا 5 لاکھ روپے کا، اس میں سے 5 لاکھ روپے میں سے آپ نے اپنا حصہ لیا، انہوں نے اپنا حصہ لیا، پھر دوبارہ آپ نے اسی 1 کروڑ روپے میں سے جو ہے وہ آپ نے کاروبار کیا، پھر آپ لوگوں کو 5 لاکھ کا نفع ہوا، 10 لاکھ کا ٹوٹل نفع ہوا، جس میں سے 3.25 لاکھ روپے آپ نے لے لیے، بقیہ ان کو دے دیے۔ اب پھر اسی 1 کروڑ روپے کو جب آپ لوگوں نے چلایا تو اس میں نقصان ہو گیا آپ لوگوں کو 10 لاکھ کا۔ اب جب 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب تک جتنا بھی اس میں نفع ہوا تھا وہ سارا نفع واپس ریورس ہوگا، ریورس ہو کر اور پھر جو ہے پہلے اس نقصان کی بھرپائی کریں گے، اس کے بعد پھر نفع کو چلائیں گے۔ لیکن اگر ہوا یہ کہ پہلی شپمنٹ آئی، نفع ہوا، آپ نے اپنے پیسے لیے، اس نے اپنے پیسے لیے، کام ختم ہوا، پھر 2-3 مہینے کے بعد اس نے پھر دوبارہ آپ سے رابطہ کیا، آپ نے پھر اس کے لیے کام کیا، پھر آپ نے نفع لے لیا، پھر کام ختم ہوا، پھر تیسری مرتبہ ہوا، تو اب پچھلے والا جو نفع ہے وہ ریورس نہیں ہوگا، وہ دوبارہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔